والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صلوات قرآن مجید میں اللہ ایک بات بیان کر رہا ہے. یوں تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف الہی ہے اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن جب عربی لینگویج میں انما استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونلی، اور وہ بھی ایسا اونلی کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اونلی 1% از گڈ ان دس یونیورسٹی تو اس کا مطلب یہ کہ 1% تو گڈ ہے ہی ہے، اور بھی راستے کھلے ہوئے ہیں کہ دوسرا بھی اس میں کوئی گڈ یا ایکسیلنٹ آ سکتا ہے. لیکن جب انما کا لفظ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوالٹی کے علاوہ دوسرے کے کسی کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یعنی ایک باؤنڈری ہے کہ بس یہی اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کو نگیٹو اور نہیں کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ لفظ انما عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. یعنی مثلا اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی بس اللہ کا بس اور بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے. یعنی صرف اہل بیت وہ ہیں کہ جو معصوم ہے، اس کے علاوہ کوئی اس عصمت کی منزل کا فائز نہیں. انما کا یہ ہوتا ہے انما ولیکم اللہ، مطلب یہ کہ بس تمہارا ولی وہی ہے کہ جو رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دے رہا ہے. یعنی اس کے علاوہ دوسرا کوئی جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا اثبات بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کی نفی بھی ہوتی ہے. اس کو ثابت بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کے چھپا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہوگا اس کے ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ایسی بہت سی آیت ہیں. تو اسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا خوف کس کو ہے؟ کہ انما یخشی اللہ، قرآن کی آیت ہے، من عبادہ العلماء، بس اور بس اگر اللہ کا خوف رکھتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں تو صرف علماء ڈرتے ہیں، اور علماء کے علاوہ جو بھی ہے اس کے دل میں خوف الہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل قرآن کی آیت ہے، کھلی آیت ہے. ایسا انما یخشی، خشیت پروردگار اگر ہے، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر آدمی عالم ہے تو اللہ سے ڈرے گا، اور جو علماء نہیں ہیں ان کے دل میں خوف خدا ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کیا آیت کا ترجمہ ہے، کوئی تفسیر کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اس میں. اب یہ ہے کہ علم سے مراد آپ کوئی اور علم نہیں، اس لیے کہ جتنا آدمی کو علم کا اصل علم کیا ہے، آج زمانے کا علم بہت ہوتا ہے، اتفاق سے قبلہ آ ہی نہیں پائے گا. تو ماشاء اللہ ان کا موضوع یہی ہے اللہ خادم صاحب قبلہ کا علم حاصل کرو، دین دنیا دونوں کا علم وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کہنے کا علم یعنی جتنا علم کیا ہے، اصل علم ہے حلال و حرام. ہر علم کی بنیاد جب تک حلال و حرام سے نہ ملے وہ جہل ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا. کہ آدمی کوئی کام کرے یہ جانے العلم الحلال والحرام علم ہے، آدمی حلال اور حرام کا علم جانے، یعنی جو دین سے متعلق ہوگا تب جا کے وہ علم بنے گا. اسی لیے علم بغیر تربیت کے وہ علم نہیں ہو سکتا. جب تک تربیت نہ ہوگی علم آدمی کو، آج کل یہ ایک بہت بڑا فلسفہ، کوئی چیز پوری دنیا میں چل رہی ہے اور آپ اس کے خلاف بولیں تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب رشیا میں آپ کمیونزم کے خلاف اگر بولیں، امریکہ میں آپ کیپٹلزم کے خلاف بولیں، آپ کی آواز میں کیا دم ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اور بھی کوئی ملک کے بعد پورے گلوبل پہ کوئی چیز چل رہی ہو اور آپ اس کو اگر نفی کریں، وہ بھی ہمارا جیسا آدمی بیٹھ کر، تو بات سمجھ میں آدمی کا نہیں آتی. لیکن اسے سمجھانا پڑتا ہے کہ میں اتنا بڑا موضوع چھڑتا نہیں، نہیں بھی چھڑ رہا ہوں. علم کی کوئی اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ حلال و حرام سے نہ آئے، اور علم اس وقت تک مکمل. علم کی خود بے نفس ہی کوئی امپورٹنس اسلام نے اور شریعت نے دی، نہ کوئی عقل قبول کرتی نہ انسان قبول کرتا. یہ صرف بے وقوفی کا نعرہ ہے جو دنیا میں دیا جا رہا ہے. کہ پاکستانی ٹی وی پر آپ دیکھتے ہوں گے، بابا میں ڈاکٹر بنوں گی، جیو ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں نا، اور پی ٹی وی پر آتا ہے نا، بابا میں ڈاکٹر بنوں گی، ابو میں ڈاکٹر بنوں گا، اماں میں انجینئر بنوں گا، سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور فلاں کو دیجیے اور فلاں
ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए और फला एसोसिएशन को दीजिए, जगह जगह स्कूल खोल रहे हैं। इसे बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं भाई साहब, माफ कीजिएगा। हाँ, इसे बेवकूफ़ बनाने के धंधे के इल्म हासिल करो। कौन सा इल्म हासिल करो भाई? बड़ा बड़ा सिर्फ इसलिए फला से इल्म उस वक्त तक इल्म खुद, मैंने जुमला का एक दावा किया, और दावाए बेदलील कबूल खरद नहीं। कि दावा अगर बगैर दलील के हो तो उसे अकल कबूल नहीं करती। तो मैंने एक दावा किया है, अब उसकी दलील आपके सामने जिंदा जिंदा पेश करता चला जाऊंगा। एक दावा है, बल्कि एक थॉट है मेरा, एक नजर मेरा नहीं है, दीन नहीं है। तो अब इल्म आइए से बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। आप यकीन मानिए कि खाली इल्म हासिल करो। अगर इल्म डॉक्टर हासिल करके मुहज़्ज़ब हो जाते तो क्या सब डॉक्टर अच्छे? अगर इल्म हासिल करके सब इंजीनियर अच्छे और बन के अच्छे हो जाते, क्या सब इंजीनियर अच्छे हैं? क्या सब MBA करके अकाउंट पढ़ के अच्छे हो जाते? क्या सब अकाउंट अच्छे हैं? और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्या वो बेचारे जो चपरासी हैं या प्यून है या गेट कीपर है या डंडा लेके बेचारे ऑफिस में बैठे हुए हैं और या सिक्योरिटी के अंदर है, क्या वो सब के सब जाहिल है, बेवकूफ़ है? एक से एक अच्छे आदमी आपको उनके अंदर मिलेंगे। तो इल्म हासिल करना कोई मेयार नहीं बन सकता। किसी आज का शिक लूंगा मैं जाकर लेके जाऊंगा, इसलिए कि मैंने एक फलसफा कह रहा है भैंस एक मस्जिद में नहीं अदा हो सकता। ये कभी मेयार नहीं बन सकता इस चीज़ का। मेरा एक नजरिया है कि जब इल्म कभी मेयार नहीं बन सकता इस चीज़ का कि इल्म खुद अच्छा हो जाए या इंसान को अच्छा बनाएगा, जब तक कि उसकी सालेह माहौल में ज़हनी तरबियत न हो। बल्कि और इल्म ज़हर हलाहल बन जाएगा, उससे वो जाहिल अच्छा है। उस डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, डॉक्टरेट करने वाले से वो जाहिल अच्छा है जो सिक्योरिटी में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है लेकिन सच बोलता है, जिम्मेदारी अदा कर रहा है लेकिन अमानतदार है, जिम्मेदारी अदा कर रहा है लेकिन खयानत नहीं करता। जब तक तरबियत न हो, मैंने बार बार कह रहा हूँ ताकि एक बहुत बड़ा फलसफा समय का बयान करना है, बाहर पढ़ता भी नीचे कागजों में पढ़ता हूँ, मालूम है या अलग बार बार यही कहता हूँ कि ये लोग हमारे कि इल्म क्या है? जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, क्या सब डॉक्टर बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े अच्छे हैं, बड़े दिल के अच्छे, माशरे के लिए अच्छे? जो इंजीनियर, मैं किसी डॉक्टर को नहीं कह रहा हूँ, जनरल बात, क्या जितने इंजीनियर बने हैं, चलिए मेरे साथ चलिए, एक से एक थर्ड क्लास बात करने वाले इंजीनियर आपको मिलेंगे, रिश्वतखोर मिलेंगे आपको, एक से पैसे गरीबों के खा जाने वाले मिलेंगे, खून चूसने वाले मिलेंगे, एक से एक अकाउंटेंट आपको मिलेंगे, टॉप के अकाउंटेंट आपको मिलेंगे, थर्ड क्लास के, बिल्कुल तबीयत भी उनकी अच्छी नहीं, जलील तरीन, लोगों का माल हड़प करने वाले, गरीबों को परेशान करने वाले। तो ये कोई मियार नहीं बन सकता कि कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और उसके बाद अकाउंटेंट बन जाए और डॉक्टरेट कर ले और PhD कर ले, वो अच्छा आदमी भी होगा। इल्म किसी कीमत पर एनी हाउ ये इस बात का नहीं बन सकता मियार कि आप ये समझे कि वो आदमी अच्छा हो जाएगा। उनकी खराबियां आपके सामने है, आपसे कोई छुपाने की जरूरत नहीं। और ये इसके अपोजिट में ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी आपके लिए वो बेचारा अंगूठा टेक, एक से एक अंगूठे टेक बात कैरेक्टर वाले हैं, जो सिक्योरिटी के अंदर हैं, उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता और उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। घर में जाइए तो आपको छोटा सा मुसल्ला भी मिल जाएगा, आपको उसके अंदर बच्चे सही सलाम करने वाले भी मिल जाएंगे, खाना पकाने वाली इज्जत से बीवी भी मिल जाएगी। तो आप किसी भी एक से एक हो सकता है, कोई आदमी सिक्योरिटी में काम कर रहा हो, कोई आदमी डोमिनिक्स में बैठा हो, कोई टैक्सी ड्राइवर हो रहा हो यहाँ के ऊपर, कोई आदमी जो है वो जूल हाउसों के अंदर काम कर रहा हो और दिन भर का $50 लेके आता हो, कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि बीवी बच्चों का हक भी अदा कर रहा हो, सच्ची बोल रहा हो, झूठ न बोलता हो, नमाज का पाबंद हो, उसके बच्चे भी उसका एहतराम करते हो, वो दीन की कीमत भी जानता हो, वो शरीयत की नज़र में काबिल कबूल है अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी को साले अंदाज से गौर करता है। और नहीं गौर करता तो डॉक्टर बनके भी आदमी थर्ड क्लास रहता है, इंजीनियर बनके भी थर्ड क्लास रहता है, उसके बाद अकाउंटेंट बनके भी थर्ड क्लास रहता है, PhD करके भी थर्ड क्लास रहता है, अमेरिका लंदन में पढ़ के भी थर्ड क्लास रहता है। इल्म हासिल करना इस बात की कसौटी किसी कीमत के ऊपर नहीं बन सकती कि वो आदमी अच्छा भी हो जाएगा, दुनिया में आपके सामने अच्छा और बुरा साबित। ये बिल्कुल जो है वो हकीकत वो है। इसलिए ये बात कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। आपको याद होगा कि किबला पढ़ रहे थे तो मैंने नीचे से उनको टोक दिया था किबला किसी बात के ऊपर हाथ जोड़ के, किबला आप ये मत कहीं जाके इल्म हासिल करो, सब मरमर के इल्म हासिल करा रहे हैं और दीन को खराब कर रहे हैं उनके माँ बाप आगे सेंटरों के अंदर। इसलिए आप ये कहिए कि डॉक्टर बनो मगर दीन के साथ, इंजीनियर बनाओ बच्चों को दीन के साथ, बच्चियों को पढ़ाओ मगर पर्दे के साथ। और ये आलिमों का फर्ज है कि अपनी जान को जोखिम में डाल के ये बातें पब्लिक तक पहुंचाएं। अब मैं आपके सामने ऐसी दलील पेश करूंगा इंशाअल्लाह कि काटे न कटेगी, जिंदा दलील पेश करूंगा। आप बताइए कोई क्या पायलट आपको इतना एक्यूरेट पायलट मिला है कि जिसने 9/11 का वाकया किया है? क्या उसने ऐसी जहालत में तो नहीं किया? पायलट भी कितना एक्सपर्ट होगा, प्लानर भी कितना एक्सपर्ट होगा,
اس کے اندر کوئی انگوٹھا ٹیک تھا، جاہل تھا، جو اتنا بڑا واقعہ 9/11 کے نیو یارک میں آگے کر کے چلا گیا؟ اس میں کوئی جاہل تھا، انگوٹھا ٹیک تھا، سیکورٹی گارڈ تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا، کسی گھر کا باورچی تھا، ہوٹلوں میں دیوان پہ کھانا پکانے والا تھا، ایک اس کے اندر جو پائلٹ رہا ہوگا، اس کو بھی پائلٹ ٹاپ کا پائلٹ رہا ہوگا، تب اس نے جا کے کتنا، جن لوگوں نے پلان کیا ہوگا بڑے ٹائم سے ہوگا، پلانر رہے ہوں گے، جو اس کے اندر کام کرنے والے رہے ہوں گے، بڑی ان کے اٹھنے بیٹھنے بڑی ایکروسی، بڑے آرگنائز رہے ہوں گے، کتنے آرگنائز وے میں اس نے کام کیا، علم کے ساتھ کیا کہ جہل کے ساتھ کیا؟ نہیں، پوری دنیا کو خاک میں ملا کے رکھ دیا 9/11 کا واقعہ کرنے کے بعد، عراق اجڑ گیا، یہ ہو گیا، ایک بلڈنگ ختم ہو گئی، امریکہ کے حالات خراب ہو گئے، یہ علم نے کیا کہ جہل نے کیا؟ یہ ٹیکسی ڈرائیور نے کیا؟ یہ ڈامن سے بیٹھنے والے نے کیا؟ ٹاپ کا پائلٹ، ٹاپ کا پلانر، ٹاپ کے لوگ، ٹاپ کا آرگنائز کرنے والے، لیکن تربیت نہیں تھی تو علم نے اتنا خون بہا دیا۔ کیا کہنا بلاؤ کی باتیں کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھو، پڑھو نہیں، جب تک کہ دین نہیں ہوگا کسی پڑھے لکھے کی ہم کوئی خطر نہیں کر سکتے، کوئی تک دین نہیں، تو کیا یہ تو ہماری قوم کو دبانے کے لیے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم معصوم کو کیا چندہ دیں، ہمیں معصوم سے مل کیا رہا ہے۔ 12 دن تک اتنا اچھا اسکول چلا، ایک انگریزی ماسٹر نے، جینیس ذہین آدمی نے آ کے چلایا، کتنوں نے آ کے اپریشیٹ کیا، اما معصوم سے نہیں مل رہا ہے، میاں معصوم تم کو نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہو معصوم پیسے کو سجدہ کرنے والوں کو نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ معصوم سے کیا مل رہا ہے۔ اگر دین کے ہمدرد ہوتے تو 12 دن تک آ کے یہاں کے اوپر خدمت کرتے، اور اس کے بعد اس کے اندر دیکھتے کہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کو بلا کے جب پڑھے یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو معصوم سے نہیں ملا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو معصوم نہیں مل رہا ہے، انہیں انشاءاللہ ملے گا مولا کے سب سے، نہیں ملے گا انشاءاللہ عالم محمد کے سب سے میں، یہ عوام کا ادارہ ہے، عوام کے ہاتھ سے رہے گا۔ اب کھل کے جو بات صحیح ہے، معصوم میں کوئی ادارہ بس تو علم، میرا موضوع ہے علم، جب تربیت ہوتی ہے تو علم اچھا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کی جائے صحیح طریقے سے۔ اب جب تربیت ہوتی ہے تو علم کے ساتھ تو آدمی ایک دوسرے کو مارتا نہیں، بندوقیں نہیں اٹھاتا، اسلحہ نہیں اٹھاتا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتا ہے۔ انسان انسان کے لیے موت کا پیغام بن جائے، انسان انسان کو مارے، انسان دہشت گرد بن جائے، یہ علم اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس علم کو پسند کرتا ہے، اس میں اس وقت تھوڑی سی بات درمیان میں کہہ دی تاکہ آپ کے سامنے سب باتیں کھلی رہے اور آپ کے سامنے ان لوگوں کے چہرے کھلتے رہیں کہ یہ کون دین کی کتنی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم بھی جب محنت کرتے ہیں تو ہمارا بھی دل جلتا ہے، بات صاحب، تو آپ اور وہ صحیح بات، تو اب آپ غور کریں کہ جب تربیت ہوتی ہے تب علم فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسلام اس علم کو پسند کرتا ہے کہ آدمی علم حاصل کرے تو اس نیت سے حاصل کرے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ آرکیٹیکٹ بنے تو اس لیے کہ ہم بے مکانوں کو مکان دیں گے، ڈاکٹر بنے تو اس لیے کہ ہم بیماروں کو آرام دیں گے، اکاؤنٹنٹ بنے اس لیے کہ تاکہ اگر کوئی غریب بھی آ جائے ہمارے پاس تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ تب جا کے جب، اسی لیے اللہ نے پہلے علم کا تذکرہ نہیں کیا، جو سورہ ہر وقت پڑھوایا ہے اس کی بسم اللہ کے بعد پہلی ہی آیت کے اندر اور بسم اللہ میں جا کے دوسری آیت میں کہا الحمدللہ، تعریف اس اللہ کے لیے رب العالمین جو لوگوں کی پرورش اور تربیت کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ علم دینے والا ہے۔ اور جب سورہ جمعہ میں بات آئی تو سورہ جمعہ میں کیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے آیتوں کی تلاوت کر کے نفسوں کو پاک کر لیتا ہے، یزکیم تزکیہ کر لیتا ہے، یعلم اس کے بعد تعلیم دیتا ہے۔ بتا دیا اگر نجس زمین ہوگی تو پھر تعلیم جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگی، اس لیے جب بے سطر کا پہلے تزکیہ یزکیہم، پہلے تزکیہ کیا، پاک کیا، یعلم پھر علم ان کو عطا کیا تاکہ ایک انسان اسلحہ نہ اٹھائے، انسان انسان کا دشمن نہ ہو جائے، انسان انسان کو پریشان نہ کرے، تاکہ ایک انسان کی جب اچھی تربیت ہو تو پورا گلوک ایک فیملی کی شکل اختیار کرے۔ یہ نہ کہا جائے کہ پڑوسی کیا کر رہا ہے پتہ نہیں، پڑوسی کو درد ہو تو دوسرے پڑوسی کو نیند نہ آئے۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جب تربیت ہوگی ہوئی کون سی چیز ہے تعلیم؟ ایک آدمی بہت اچھا جیب کاٹتا ہے، فرسٹ کلاس جیب کاٹتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، تو کیا وہ بھی کہیں اس نے علم حاصل کیا، کسی سے سیکھا؟ تو بھائی ڈاکو بھی جب اپنے گینگ میں کسی کو بلاتے ہیں، گروپ میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے بڑے دن تک تربیت کرتے ہیں، کیسے چاقو چلانا ہے، کیسے بندوق چلانا ہے، کیسے یہ کرنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے، کیسے کافی اور بڑے سے بڑا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ علم ہی تو ہے،
तालीम तो देते हैं, लेक्चर तो देते हैं ना, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और क्या? तो क्या यह इल्म फायदेमंद है? नहीं, इसलिए कि वो गलत सब कुछ है, ज़हन सालेह नहीं बन रहा। जब सालेह तरबियत होती है, पाकीज़गी होती है, तब इंसान को इल्म फायदा पहुंचाता है। और जब ऐसा इल्म फायदा पहुंचाता है तो अगर अंडरस्टैंड भी हो तो हम उसकी इज्जत करते हैं। अगर आदमी सही है तो हातिम ताई भी सखी था, जब सही था सखी था तो रसूल इस्लाम ने उसकी तारीफ की। वरना तो कितने फसात और बलागत वाले अरबी बोलने वाले रसूल के बज़्म में थे, क्या किसी ने किसी की फसात और बलागत की रसूल ने तारीफ की? अबू जहल अबू लहब तो एक से अरबी बोलने वाले थे ना भाई, खानदानी एतबार से एक से फसाद और बलागत थी, क्या सरकार ने तारीफ की? इतने शोरा थे, एक से एक अरब में शायर मशहूर थे, काबे पर कसीदा लटका रहे थे जाके, एक से एक शायर थे दुनिया के माने हुए, कि जो अपने को अरब कहते थे दूसरे को अजम कहते, अजम माने गूंगा, हमारे अलावा कोई बोलने वाला नहीं है, एक से एक कसीदा कहने वाले टॉप के लोग थे। क्या सरकार ने किसी की तारीफ की? इसलिए कसीदा कह रहे नहीं, तारीफ क्यों नहीं की? इसलिए कि सब बात थी, ज़हन में सालिहियत नहीं थी। तो इल्म जब तक सालेह ज़हन न हो, मुआशरा सालेह नहीं बन सकता। जब तक सालेह ज़हन न हो, मुआशरा सालेह नहीं बन सकता। जब तक और ऐसे दुनिया में भी कोई आदमी नहीं कबूल करता ऐसे आदमी को, आलिम माफ कीजिएगा, दुनिया में भी ऐसे आदमी को पढ़ा लिखा नहीं करता, तो कोई कबूल, अमेरिका भी तो कबूल नहीं करता कि जो आदमी पढ़ लिख ले मगर उसके बाद उसको तहजीब न हो, वो अमन की बात न करे, वो दहशत गर्दी की बात करे। समझ रहे हैं नहीं? उसको क्या समझेगा? आइए आप पूरे आईने मासूमी की जिंदगी में आप देख, तो अमर इब्न अब्दुल बहादुर था, बहादुरी कोई बुरी चीज है? बहादुरी कोई बुरी चीज है? लेकिन रसूल इस्लाम ने जो मुजस्समा अखलाक से उसे कुत्ता कहा, मन लिहाजल कल, उसकी बहादुरी की तारीफ निकी के उधर के यहाँ चला आया, कहते वाह कितना बड़ा बहादुर है, क्या आया मेरे पर्दे के पास चला आया, भाग नहीं रहा है। सरकार ने तारीफ की, कहा बहादुर तो है मगर सालेह नहीं है, बहादुर तो है मगर सालेह नहीं है। और हातिम ताई नौशरवान आदि मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनकी इस्लाम में तारीफ की गई है, इसलिए कि वो किसी एतबार से भी सालेह थे। स्वाद इस्लाम में सालेहियत जरूरी है कि इंसान, तो वो तालीम, यानी ये तो बड़े गहरे फलसफे हैं, बड़ी ऊंची बनी। ये कुरान ने बार बार इस तरफ मुतवज्जे किया कि अफला ताक़िलून, तुम अकल नहीं इस्तेमाल करो। इसीलिए अमल के लिए जब शर्त आए तो कहा वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेके आए, वो अमल नहीं किया, वो अमिलुस सालिहात, अमल तो करते हैं मगर सालेह अमल करते हैं। सालेह अमल वो नहीं है कि इंसान के लिए असलहा उठा ले, इंसान को मार, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, एक वजह से कितनी प्रॉब्लम आई। सालेह अमल वो है कि इंसान बाप बेटे के ऊपर शफ़क़त बरते, उसका हक अदा करे, बेटा बाप को अपना बड़ा समझ के उसके एहसान को मानकर उसका एहतराम करे, भाई को भाई समझकर उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहे, भाई बहन को अपनी बहन समझे और दूसरी औरतों को भी अपनी बहन समझ के देखे, औरत उसको अपने भाई को अपना भाई समझे और उसके बाद उसी लिहाज से हक अदा करे। तवज्जो फरमा रहे नहीं, पड़ोसी को वैसी समझ कर हक अदा करे। दुकान पर सामान लेने जाए, ग्राहक को मालूम होना चाहिए कि खरीदने वाले का क्या एहतराम है, बेचने वाले का क्या एहतराम है। तवज्जो फरमाने का नहीं फरमा रहे। जब स्कूल में बच्चा जाए तो ये समझे कि जब हम दोस्त से मिलें तो दोस्तों के क्या हकूक होते हैं। जब आदमी इस तरीके से मुआशरे को पहचाने तब इल्म फायदेमंद होगा, वरना इल्म फायदेमंद नहीं हो सकता। इसलिए जब आबे ऐसा बरसता है तो उसका कोई कसूर नहीं है। 21 मार्च के बाद जो पानी बरसता है वो आबे ऐसा जब बरसता है तो वो तो हर जगह बरस जाता है, लेकिन उसके कतरे जब गिरते हैं तो आप जानते हैं कि तरल जिसे आप कहते हैं मोती कैसे बनता है। क्योंकि सीप जो होता है, सीप एक खास किस्म का जानवर है, जब अपने मुंह को खोलता है 21 मार्च के बाद के आबे ऐसा के 40 दिन के पानी के, तो जब मुंह को खोलता है तो पानी ऊपर से गिरता है, जितने कतरे उसके मुंह में उस पानी के जाते हैं वो जम के मोती बन जाते हैं, तभी तो मोती निकलता है। और वही पानी सांप भी मुंह खोलता है जंगल के अंदर, खुशकी के अंदर, वही पानी जब सांप के मुंह में जाता है तो उसके बाद वो जहर बनता है। इसीलिए और कोई सांप जहरीला नहीं होता अलावा उन सांपों के जिनके मुंह के अंदर आबे ऐसा जाता है जो शिफा देता है। तो आपने गौर किया, पानी की हैयत में कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर सीप के मुंह में आया तो मोती बन गया, सांप के मुंह में गया तो जहर बन गया। भाई इल्म का आलम है कि अगर इल्म में इंसान अपनी शख्सियत को साफ बनाएगा तो बड़े से बड़ा कुछ बन जाए, जहर उगलता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। और अगर सीप की जैसी अपनी शख्सियत बनाएगा तो मोती उगलता रहेगा और कुछ नहीं बन सकता। दुनिया के अंदर बहुत सी बातें सिर्फ सियासी इस्तेलाह में हो चुकी हैं,
اور اگر آپ دیکھیں تو اسی لیے سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے. دیکھیے میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بیان جو ادھر مسلسل چل رہا ہے اپنے معیار سے گرے, اور جہاں تک تبصرے کی بات ہے وہ تو میری شرعی ذمہ داری ہوتی ہے, ایسی بات نہیں کہ جب اس معیار سے گرے آدمی. غور کیجیے گا سرکار کی زندگی میں قرآن اکثر لوگ لینے کے لیے آئے, قرآن کیسے نازل ہوا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا پورا قرآن تو نہیں دے سکتے تھے نا, اس کے بعد اس کو چھپا ہوا نہیں تھا, آسانی نہیں تھی, پھر اس کو یہ آیت بتاؤ, اس کو یہ آیت بتاؤ, اس کو یہ آیت بتاؤ, وہ آیت پڑھتا تھا, اس کے بعد ایک آیت یا ایک سورہ ذکر کرتا تھا, بس ہم اسی پر زندگی گزار دیں گے. مشہور واقعہ ہے نا کہ جس وقت کے وہ اس کا مجھے نام نہیں یاد آیا, اور کہا اس کو اصحاب سے کہا یہ سورہ جس کو سورہ زلزال بتاؤ, جیسے اس کو لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. بھائی یہاں پر اس کا سرکار ہو گیا کیا بھائی اس میں کہ صحیح بات ہے کہ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اس کے سامنے آئے گا, ایک ذرے کے برابر بھی شر کرے گا اس کا بس کہا بھائی اسی پر زندگی گزار دوں گا, سرکار خدا حافظ میں جا رہا ہوں. تو جو آیت یا سورہ تربیت کے لیے کافی ہو گیا, سرکار بھی چپ ہو گیا کہ اس نے سمجھ لیا. تو قرآن رٹنا کافی نہیں ہے اگر تربیت نہ ہو. قرآن رٹنا ہے تو جب قرآن کافی نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر اور انجینئر اور اکاؤنٹنٹ اور فلاں چکاگو یونیورسٹی اور کالج یونیورسٹی اور نیویارک کی تعلیم تمہارے لیے کیا فائدہ دے گی اگر اپنے دل کے اندر ذہن پوچھا رکھو گے. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں تو آپ کی بھی عقل میں آ سکتی ہے. قرآن خود کہتا ہے, مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں سورے, یہدی بہی کثیرا, قرآن خالی ہدایت نہیں کرتا, یہدی بہی کثیرا ویضل بہی کثیرا. بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ذرا تو گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اسی قرآن سے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں, بہت سے گمراہی. جب علم قرآن کافی نہ ہوگا آدمی کے لیے تو دنیا کے علم کیا ہے جو اس کی صالح اور صحیح طریقے سے تربیت نہ. تو علم خباثت سے دور کر کے انسان کے ذہن کو صالح بنانے کے لیے آیا ہے. انسان دعا کے اکثر ایسا تھا کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث بس کافی, آپ نے دیکھا. لیکن آدمی سچا ہو, وہ نہیں. جھوٹ تو ہمارے معاشرے میں اتنا ہو چکا ہے کہ نوٹ خالی آپ نوٹ کریے, میں آپ سے ایک نسخہ دیتا ہوں. آپ معصوم ہے یہاں جہاں بات کریے, معصوم میں نیویارک کے اپنے گھر میں معاشرے میں شادی میں بیاہ میں آپ جاتے ہیں نا, ولی میں دعوت میں, لوگوں کی باتیں نوٹ کریے, اس کے بعد نوٹ کر کے پرچہ رکھے, دوسرے دن دیکھیے وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. جس معاشرے میں جھوٹ, حدیث میں یہ ہے کہ جس کو جھوٹ مل گیا, پیغمبر فرماتے ہیں جس کو جھوٹ مل گیا اس کو اس کمرے کی کنجی مل گئی اور اس نے اس تالے کو کھول لیا جس میں گناہ بھرے ہوئے. لیکن ایک آدمی جب پیغمبر کے پاس آتا ہے, مشہور واقعہ ہے, کہتا ہے 3 گناہ کرتا ہوں, 3 گناہ کرتا ہوں, 3 میں سے ایک چھوڑوں گا, لیکن بس ایک چھوڑوائیے تبھی مسلمان ہوں گا ورنہ نہیں ہوگا. کیا کرتا ہے؟ کہا جھوٹ بولتا ہوں, شراب پیتا ہوں اور چوری کرتا ہوں. اس نے کہا ایک چھوڑ دوں گا. سرکار نے کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دے. اب جو پرانے مسلمان کے تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہوئے ہوں گے نا بھائی کہ ہم بیکار پہلے مسلمان ہوں گے, آج اگر ہوتے تو 2 چھوٹ تو ملتی کم سے کم چوری کرنے کی طرح. تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہوئے ہوں گے نا کہ بھائی کم سے کم 2 چھوٹ تو ایسی ملی, ہم بیکار پہلے مسلمان ہوں گے. لیکن جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اگر جو بات کہی اس پر سچائی سے قائم رہا. جب گیا چوری کرنے کے لیے تو اس نے کوئی اور بات نہیں سوچی. کہا اگر کسی نے پوچھ لیا, رسول اسلام نے پوچھ لیا یا کسی اور نے کہ چوری تو نہیں کی, تو جب رسول سے کہہ چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے بتانا پڑے گا, شرمندگی ہوگی. چوری سے رکا. جب گیا پوری چیز پینے کے لیے تو سوچا کہ لوگ پوچھیں گے یا پکڑ کے لے جائے گی پولیس اور اس کے بعد پوچھا جائے گا تو جھوٹ تو نہ بولوں گا. مطلب یہ تھا کہ جو بات کہی تھی اس پر غیرت کے ساتھ قائم تھا, اس کے دل میں غیرت تھی. تو پیغمبر نے اسے دیکھ کے ایسی بتا دیا, ہر ایک اسی ایسی جو کہتے کلی منا بلا قدر وقول ہے. اسی لیے کہا الحیاء نصف الایمان, غیرت آدھا ایمان ہے, جس کو غیرت نہیں اس کا آدھا ایمان رخصت ہو گیا. اللہ محفوظ رکھے ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو دولت غیرت اور دولت حیا عطا کرے سب کو انشاءاللہ, اور ہم سب کو اس کے اوپر قائم رکھے. تو توجہ فرمائے کہ ہر بات جو ضروری نہیں, جو آدمی معاشرے میں اس تھاٹ سے, اس نظریوں سے, ان اینگل سے, ان پروپیگنڈوں سے لڑتا ہے کہ جو دنیا کے اندر حاوی ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر نکلنے میں تو دیر لگتی ہے. بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ نہیں آتے. کیونکہ مجھ سے کچھ لوگوں نے اس بات کی خواہش کی ہے کہ آپ ایک مجلس پوری آیت اللہ خمینی پہ پڑھیے,
انہیں کے اندر، اور ہم کو اطلاع کر دیجیے کہ ہم پڑھیں گے، تو چونکہ تو اس کی میں آپ کو تمہید میں نے آپ کے سامنے بنا دی ہے انشاءاللہ، اور کسی دن ان لوگوں جن لوگوں نے مجھ سے کہا ہے ان کو اطلاع کر دوں گا تاکہ وہ لوگ آ جائیں، تاکہ پوری ان کی شخصیت پہ پوری ایک مجلس ہو جائے اور آپ کے سامنے وہ اجاگر ہو جائے۔ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں کہ آپ یہاں کو منی کو تذکرہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں، آپ صحیح بات اگر بتائیں تو سب قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اسی لیے جب وہ لے کے چلے تھے تو اس وقت لوگ یہی کہتے ہیں کیا 10,000 مر گئے، 5,000 مر گئے، پاگل ہو گئے لوگ، پاگل ہو گئے، یہ ساتھ سب پاگل ہو گئے، یہی تو کہتے تھے، کسی کے خیال میں بھی نہ تھا کہ کیا ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت 1964 سے لوگوں نے برسوں تک کسی نے بڑے بڑے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تو جب آدمی بڑا موومنٹ لے کے چلتا ہے تو اس وقت بہت قسم کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ وہ دنیاوی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی تو اللہ کہتا ہے نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، آگے کے بھی آیت پڑھ لیجیے، وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، فتح قریب ہے، اور مومنین کو یہ بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، اسی لیے یہ مومنوں کو بشارت دے دی جائے۔ تو علم آپ نے بچوں کو جب تک آپ شریعت کے دائرے میں اور شریعت کا پابند بنا کر اور اسلام سکھا کر علم ان کو نہیں پڑھاتے اور تعلیم نہیں دیتے تو اس علم کی تعریف کرنا خود گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم اتنا وقت دے رہے ہیں، بچے وقت دے رہے ہیں، 6 دن وہاں دیتے ہیں تو 1 دن یہاں بھی دے دیں، اور یہ بھی کیا نہ مولانا کو انگریزی آنی چاہیے، میں ابھی اس لیے نہیں، جتنا انگریزی سیکھ جاؤں گا تو انگریزی میں یہی کہوں گا، چاہے کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا کم بول پاتے ہیں ایسی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی وہ بات کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اسے بزدلی ہے، اور پہلے خوب پڑھ لو اس کے بعد کریے، سب پولیٹیکل نالج میں کچھ رکھا ہوگا نہیں، بھائی کیا کرنا ہے، بھائی اتنے لوگ انگریزی والے مولانا تقریر کرے لے کے چھاپو بانٹو سب کو بتا، پھر اس کو ابھی مجھے بولنے نہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ہے کہ جب طالب رسول کی زندگی میں دیکھیے، آئینہ معصومین کی زندگی میں دیکھیے، ارے ہارون رشید مامون رشید کو 40,000 روپئے سے یاد کی، کیا ہوا علم کا فائدہ؟ کیا 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 ہوا اس کے علم کا فائدہ؟ ابو حنیفہ کم پڑھے لکھے تھے، امام مالک کم پڑھے لکھے تھے، کیا نہیں پڑھے تھے؟ فلسفہ بھی پڑھے تھے، منطق بھی پڑھے تھے، فقہ بھی پڑھے تھے، تفسیر بھی پڑھے تھے، قرآن بھی پڑھے تھے، ساری چیزیں پڑھے تھے، سب پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ علاوہ فرقہ بندی۔ جب علم تربیت سے دور ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب علم تربیت کے ماتحت ڈھلتا ہے، جب علم تربیت کے ماتحت ڈھلتا ہے تو نصارہ نجران رسول سے بزدن ہو کے جا رہے ہیں، سلمان راستے میں روک لیتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارا رسول کیسا بد اخلاق ہے، جا کے تو موڑ کے نہیں دیکھتا، تو سلمان سکھاتے ہیں علی کو آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اپنے کپڑے بدل کے آؤ، انگوٹھیاں بدل کے آؤ، انداز بدل کے آؤ، کل سے دیکھیں تمہارا احترام نہیں ہوتا، تکبر سے آؤ تمہارا احترام نہیں ہوگا۔ اور جب علم ہوتا ہے تو یوں ہے کہ سلمان بھی جاتا ہوا نصارہ نجران کو سکھا دیتا ہے، ابو ذر بھی سکھا دیتے ہیں جب علم ہوتا ہے تربیت کے ساتھ۔ توجہ فرمایا آپ نے، علم اور تربیت، علم اور تربیت، تربیت کہتے کسے کہ رب کے 10 معنی عربی میں ہیں، رب کے 10 معنی عربی میں ہیں، رب بہت بڑا لفظ ہے نا، کہ اللہ کے لیے مخصوص صرف رب وہی ہے کہ پرورش کر رہا ہے۔ اکثر کہتے ہیں مولانا نے فرمایا ہمیں رب نہ کہنا، آپ آئینہ معصومین کو سب کہہ سکتے ہیں، رب نہیں کہہ سکتے، انجلنی من الربوبیت، ہم کو رب کبھی نہ کہنا، تو رب اللہ کے لیے کتنی بڑی چیز ہے، اور تربیت کر رہے ہیں، تربیت اسی لیے ماں باپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ علم سکھاؤ، وہ بعد میں یہ تم سے کہا گیا اطلب علم تم حاصل کرو، ماں باپ نے کہا گیا تربیت کرو، جب اچھی تربیت ہوگی بچہ خود علم حاصل کرے گا، اور اچھی تربیت نہیں ہوگی کل امتحان کے پڑھتا ہے آج چلتا رہے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ عزیزان محترم اور دوستان عزیز کہ یہ کسی بھی اس میں آ کے آپ دیکھیں کہ اسی لیے آپ اگر جائیں گے ایران میں تو وہاں پہ آپ کو بہت سی تربیت گاہیں ملیں گی، تربیت کا 2-3 میں آپ کو دکھا دوں کیسی تربیت ہے جو میں نے وہاں خود دیکھی کہ جب گیا تھا، میں نے تربیت بنا دی انشاءاللہ خود ملے کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم گئے تو جس لائن میں رفسنجانی صاحب لگے ہوئے تھے کھانا لینے کے لیے، اس زمانے میں کھانا کم تھا، تو جو وہاں کا پارلیمنٹ کا چپراسی کھا رہا تھا گیٹ کیپر، وہی ہم کو بھی لینا تھا، وہی رفسنجانی صاحب کو بھی لینا تھا، اور وہ سب کے سب ایک ہی لائن میں لگے ہوئے تھے، وہ پنیر اور روٹی ملتی تھی، اس لیے حالات تو صحیح نہیں تھے اس وقت، تو وہی چیز وہی وہ بھی کھا رہا تھا جو وہاں کے پارلیمنٹ منسٹر تھے، وہی عوام بھی کھا رہے تھے۔ اس طریقے سے تربیت ہوتی، جب تربیت ہوئی تو تربیت کرتی کہ جس وقت انہوں نے خرم شہر پر قبضہ کیا ایرانیوں نے، تو وہاں ایک دریا تھا، جب عراقی فوج کو ہٹایا خرم شہر لیا ہے، تو خرم شہر ایک نہر ہے وہاں کے اوپر، تو فوراً اسلحہ رکھ کے
پہلا کام کیا کیا؟ اس سے بڑی فتح کے بعد کوئی آدمی فتح میں چور نہیں ہوا، بلکہ فوراً کہا کہ اس پانی کو جب ہم چھوئیں گے تو پہلے وضو کر کے نماز شکرانہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سے اپنی فتح کا اعلان کریں گے۔ تو ساری فوج نے وہاں وضو کیا اور اس کے بعد فتح کا اعلان کیا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، باقاعدہ وہاں تربیت ہوتی ہے۔ کب کس وقت جنگ کے درمیان میں کب آدمی کو پانی اتنا ہو جائے کہ مثلاً اس کو طہارت کی ضرورت پڑ جائے، اور کبھی ہو جائے کہ جنگ میں میدان میں آدمی پھنس جائے تو اس کو اتنا پانی ہوگا تو وہ کیسے وضو کرے گا، اور کس طریقے سے واجب وضو کب کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا، یہ سب تربیتیں ہیں، تربیت کا ہے۔ توجہ فرمایا کہ یہ انسان جب اس منزل پر آتا ہے تو آپ صرف علامہ ہلی کا تذکرہ میں بیچ میں کر دو، الگ الگ باتیں تربیت کے ذمہ میں۔ ایک رب کے معنی میں نے تھوڑی دیر بیان کروں۔ ایک معنی رب تربیت کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کے گھر میں گملے میں پاٹ کہتے ہیں نا، یہاں پر ایک درخت ہوتا ہے، ایک پیڑ ہے آپ کے گھروں کے اندر، وہ ہے نا کیا لانس ہے نا، اس کے اندر ایک درخت ہوتا ہے۔ آپ نے لایا کہا یہ درخت بڑا خوبصورت ہے، پورے دکھاتے تو مولانا، تو اب آپ نے اس سے بیج کو ڈالا۔ اب جب بیج آپ نے ڈال دیا اور آپ اگر بون کر نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیج ختم بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہنگم نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دیوار خراب کر دیں، اس کی جڑ پاسبل ہے نا، زیادہ جڑ نکل کے دیوار خراب کر دے، ہو سکتا ہے کانٹا راستے میں آ جائے، چلنے والے کا پیر زخمی کر دے۔ وہی پھول کا درخت ہے، گلاب کے پھول کا درخت ہے، اس کے کانٹے ہو سکتا ہے کہ پیر زخمی کر دے، راستے میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی باؤنڈری کے جالی سے باہر نکل جائے، راستہ چھنٹے والے کا پیر زخمی کر دے، کل آپ پہ سو ہو جائے، نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو تربیت وہ ہے کہ جو اس گلاب کے درخت یا اس کو خود، یا آپ کا فرض ہے کہ جب بیج رکھا ہے تو کتنا پانی دینا ہے، کتنی کھاد ڈالنی ہے، کتنا صبح پانی دینا ہے، کتنا شام دینا ہے، کتنی شاخ نکال دینی ہے، کتنی باہر جا رہی ہے کاٹ دینی ہے کہ دوسرا زخمی نہ ہو جائے، کتنی سائڈ سے کاٹ دینی ہے کہ گھر میں بچے زخمی نہ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ جو آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، کہیں سے شاخ کاٹ رہے ہیں، کہیں سے پتا کاٹ رہے ہیں، پانی اس کو آپ مقدار کا مطابق کی کتاب آتی ہے، باقاعدہ آپ کو پڑھنی پڑتی ہے۔ اب جب تربیت کریں گے تو وہی درخت جو ہے وہ جو آرام کا جو کل تکلیف کا باعث بن رہا تھا، آپ کی بے توجہی کے بنا پر اسی تربیت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ بیوٹیفل بنانا۔ یہ تربیت کے معنی ہے جلال محترم۔ تو وہی گلاب کا پھول جو ہے وہ کتنا نقصان کرے گا جو آپ نے بنایا تھا، اگر تربیت کو توجہ نہ دی تو کہاں سے کہاں لیا سکتے ہیں آپ کی تربیت کو؟ تو یہ ہے ایک رب کے معنی۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اللہ جو ہے وہ برائیوں سے بچا کے، برائیوں کو نکال کے اچھائی کی طرف متوجہ کر کے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اور جب تربیت ہوگی تو وہی گلاب کا پھول، میں گھر کے اندر آپ کے آیا تو آپ نے دیا کہ اس کو سونگھیے تو اس نے مجھے ناک کو فائدہ پہنچایا۔ وہی گلاب کا پھول آپ گھر کے اندر لائے تو آپ نے اپنے گملے میں لگا، آپ نے اپنے اندر گلدستے میں لگایا تو آپ کا گھر خوبصورت ہونے لگا۔ وہی ہار آپ نے بنا لیا تو محفل میں لا کے مولانا کے گلے میں ڈال دیا، اسی کا ہار بنایا تو علم پہ لا کے لگا دیا، اسی کی چادر بنا کے تابوت پہ لا کے ڈال دیا۔ دیکھا آپ نے تربیت کی تو وہ نقصان سے بچ کر فائدے کے قابل بن گیا۔ بس ویسی جب انسان کی تربیت نہ ہوگی علم کے ساتھ، درخت تو بڑا تو ہو گیا لیکن تربیت نہ ہوگی تو نقصان دہ ہو جائے گا۔ تربیت ہوگی تو انسان کے لیے فائدہ مند اتنا ہو جائے گا کہ حدیث خود پکار اٹھے گی، انما المؤمنین اخوہ، مومن تو آپس میں ایک دوسرے سے بھائی ہیں، ان میں غیرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ روا دے محمد جب تک اس وقت دنیا کی آل اوور دی ورلڈ دو پرابلم ہیں کہ میں تھی، دو پرابلمس اگر جب تک نہیں حل ہوں گی، نہ گھر بیوی میاں باپ بیٹے سے لے کر ملکوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ ذرا بہت کافی گہرائی میں تک اتر گئی ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، کل سے انشاءاللہ مولانا شاہد صاحب قبلہ آپ کو خطاب کریں گے، جو خود علی گڑھ یونیورسٹی سے علامہ ہلی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کئی طرح سے ریسرچ کر رہے ہیں علامہ ہلی پر، علی گڑھ یونیورسٹی وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اکیڈمک ٹائپ کے نوجوان ہیں، تو انشاءاللہ بہرحال ایک عالم گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، تو کل آپ سے یہ خطاب کریں گے، لیکن اب غور کیجیے آپ۔ تو اب تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معاشرہ صالح بنا ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ پروردگار میرے اس ماں باپ کی وہ کر جنہوں نے علم مجھے دیا، نہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کی خدمت کا اندازہ لگائیں، رب کا لفظ اللہ نے استعمال کر لیا ماں باپ کے لیے، ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ کہا تو ان کے لیے ایسا رب بن جیسے وہ میرے لیے تربیت کرنے والے تھے، تو ان کی ایسی تربیت کر جیسے وہ میری تربیت کرنے، جنہوں نے میری بچپن سے تربیت کی۔ اس میں ایک بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ غور کیجیے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحم کرو اللہ رحم کرتا ہے، ماں باپ اللہ ماں باپ، لوگوں سے کہا جاتا ہے ارے بھائی اللہ کریم ہے تم بھی کرم کرو، ادھر سے صفت ادھر آتی ہے۔ لیکن ماں باپ کی عظمت یہ ہے کہ عجیب بات ہے، اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ صفت اختیار کر جو ماں باپ نے اختیار کی تھی۔
توجہ کرے گا، ربرحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا تو ان کی تربیت ایسا رب بن جا، یوں تربیت کر تو ان کی ماں باپ کی زندگی میں یا مرنے کے بعد جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی. یعنی اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تو ان کے لیے ویسا بن جا جیسے وہ میرے لیے تھے. صرف پوری میں نے کتابوں میں دیکھا ایک ہی جگہ سے، ابھی دوسری نہیں ملی مجھے کہ اس طریقے سے خدا سے کہا جائے کہ تو بندے کی صفت اختیار کر لے بندے کی. اب اس سے ماں باپ کی محبت اور پیار اور جذب کا اندازہ لگا لیجیے. اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو ماں باپ کی خدمت سمجھ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے فائدے کو سمجھیں. تب جا کے تربیت صحیح ہوگی. تربیت کیا ہے؟ جو آدمی ماں باپ کا احترام نہ کرے تو وہ کسی کا کیا احترام کر سکتا ہے؟ جو ماں باپ کا احسان نہ مانے وہ کسی کا کیا احسان مانے گا؟ آپ خود غور کیجیے. آپ اسی لیے دنیا میں کیوں خرابیاں ہیں اطلاق میں. میرا موضوع یہ ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے، تعلیم تربیت شریعت کے بچوں کو پابند بنائیں. ایک یہاں کے اوپر جو لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ آ کے سنڈے اسکول میں مدد کریں اللہ کے لیے. بہت سے لوگ مجھے کہنے دیکھیے مولانا معصوم کی حالت بڑی خراب ہے. میں کسی کا نام لے کسی کو نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت خراب ہے. اب آئندہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے، 1.5 سال تک الیکشن کے لیے ہوم ورک کر کے ٹائم ویسٹ کریں گے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں چنانچہ پر ہو جاؤں گا. آگے جو آدمی سنڈے اسکول میں آگے خدمت کرے گا اس کو میں لے کے آؤں گا. کسی ہمت ہے روکی، لیکن خدمت کر کے دکھائی ورنہ پھر مولانا سے کوئی بات. تو 1.5 سال تک ہوم ورک میں وقت برباد کریں گے. دیکھیے ذہن میں تالے ذہن نہیں اسی لیے. اور خدمت کا موقع آگے اگر 2 سطر قرآن پڑھا دے کسی کو، جب تک وہ بچہ قرآن پڑھے گا پڑھائے گا ایک خیر جاریہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. ادھر مجھے نہیں جانا، میں سے آپ کی باتیں کرنا. یہ کہ ایک مثال میں نے عرض کیا کہ انسان کی جب تربیت خوبصورت ہوتی ہے. میں ایک مسئلہ بیان کروں علامہ حلیہ علیہ رحمہ کی تربیت کا. میں نے اسی لیے مولانا کا انتخاب کیا کہ اتنی آدمی ہیں اور ہم آپ کے ذوق سے واقف ہے کہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں اب نہیں پسند کرتے. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کو بلایا گیا. تو مولانا کو میں نے فون اتفاق سے وہ خالی مل گیا، یہ ہماری آپ کی خدمت کی. تو علامہ حلیہ کا ایک واقعہ دیکھیے تربیت کیسی ہوتی ہے. تو اور آگے دیکھیے آپ کیسی تربیت. علامہ حلیہ کے اوپر کوئی بہت چاہیے، ابھی تک کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو. تقلید کا سسٹم پورا جو ایجاد کیا ہوا ہے اور پہلے تھا، لیکن اس کو پروموٹ کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں جو مضبوطی ملی وہ علامہ حلیہ علیہ رحمہ سے ملی. علامہ حلیہ علیہ رحمہ کے پاس کے باپ کے پاس بزرگ بہت بڑی عالم تھے. ایک آدمی آیا تو جس کو بیان کرے بات تمام. ایک آدمی آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے، انہوں نے مسئلہ بیان کیا جو اکثر میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے وضو جو ہے، وضو اگر آپ وضو نماز کے وقت کریں گے تو آپ کا وضو صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ گھر سے وضو کر کے چل رہے ہیں اور نماز کے وقت ابھی نہیں ہوا ہے تو وضو آپ کا غلط ہے. مثال کے طور پر خود کو بیان کر رہا ہوں تاکہ مثلا مغرب کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، آج تک 6:32 کا وقت ہے. سپوز 6:10 آپ نے سوچا کہ ہم 5:30 بجے گھر سے چل رہے ہیں، وضو کر کے چلتے ہیں. وضو کر لی نا، شک ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. وضو کر کے چلتے ہیں. آپ نے وضو کیا مغرب کی نماز کی نیت سے. وضو کرتا ہوں میں رفع ہونے حدث کے مباحث نماز کے، اس لیے سینٹر میں جا کے نماز پڑھنی پڑے گی ابھی تو اچھا ہے باوضو رہے. واجب تو بطن اللہ، آپ کا وضو غلط، نماز غلط. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے واجب کی نیت سے کیا. جب نماز واجب نہیں تو اس کا وضو کیوں واجب ہے؟ پتہ نہیں آدمی دنیا میں کہاں رہے اس وقت، کیا تکلیف چاہیے ہو جائے. اب اگر وضو کر کے چل نہیں چاہتے ہیں گھر پہ یا ہر وقت باوضو رہنا چاہتے ہیں تو اس کی 2 ترکیبیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. یا تو قربت کی نیت سے کیجیے کہ وضو کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. کیا مطلب؟ یعنی بغیر وضو کے رہنا اللہ کو پسند ہو نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر باوضو رہوں گا تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. طہارت اللہ کو پسند ہے. تو ایسے بنو کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ. تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی صرف قربت نزدیکی کا ذریعہ بنے گا. باوضو ہر وقت لوگ رہتے ہیں، بہت سے لوگ رہتے ہیں. قربتاً الی اللہ. اب وضو کر کے آگے تو جب چاہیں اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، روز ہر کام کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا. لیکن ایک اکثر اس کو بہت بیان کیا کہ مثلاً جس کام کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز واجب، کوئی نماز بلکہ، تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ذرا میں علمی فقہی زبان میں بول رہا ہوں. وضو کرنا ضروری نہیں ہے، باوضو رہنا ضروری ہے. ذرا فقہی زبان میں کیا کریں، اس میں احتیاط رکھنی پڑتی. وضو کرنا ضروری نہیں ہے، باوضو رہنا ضروری ہے. رہنا کیا مطلب؟
رہنا کا مطلب کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یو آر وتھ طہارت آف وضو، آپ یس کہہ سکیں، اس کے بعد سب کام کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھا آپ وضو ہیں، تو آپ کہیں ہس یس، تو پھر کام کر لیں۔ آپ نے وضو کیا تھا گھر کے اوپر قرآن پڑھنے کی نیت سے، اسی لیے دو طرح پر، ایک تو قربت کی نیت سے کر سکتے ہیں، اور خود قرآن کی آیتوں کو زبان پر جاری کرنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ آپ نے کہا میں وضو کرتا ہوں تلاوت قرآن کے لیے، دیکھنا تو ضروری نہیں ہے، آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد ایک الحمد پڑھا، مرحومین کو بخش دیا، دادا کو بخش دیا، اس کے والدین نے ان کو بخش دیا، اب وضو آپ کے لیے کافی ہوگا، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسے پوچھے یو آر وتھ وضو، آپ نے کیا تھا، وہ وضو صحیح تھا الحمد پڑھنے کے لیے، تو یس آئی وتھ وضو، وہ اس سے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ سنت والا وضو آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو دو طریقہ ہے ہر وقت باوضو رہنے کے لیے، یا تو صرف جو لوگ آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی کے مقلد ہیں، وہ قربت کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بار ڈیلیکیٹ اختلاف ہے، اس لیے میں دونوں باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ کو کنفیوژن میں پڑ جائیں گے آگے نہیں۔ یا یہ کریں کہ میں وضو کرتا ہوں بڑا قرأت قرآن کے، بس۔ ہاں ایک وضو البتہ ایسا ہے جو کافی نہیں ہوگا، وہ ہوتا ہے دفع کراہیت کے لیے، مکروہ۔ مثلاً کوئی آدمی جنابت میں ہے، تو کہا گیا کہ وہ اگر غسل نہ کر سکے، یہ لفظ میں استعمال کرنا چاہ رہا تھا، آج کافی احتیاط کی زندہ پہ بولا، تو وہ مطلب کوئی آدمی کا غسل واجب ہے، یہ بھی لفظ اچھا نہیں ہے، میں کل ایک لفظ بولا تو میں نے اسے لکھ لیا ہے، تو وہ آدمی وضو کر کے رہے، غسل واجب ہے تو وضو کر لے، مثلا اس کا غسل واجب تھا صبح کے وقت 12 بجے وہ غسل کرے گا، تو کہا گیا کہ وہ وضو کرے گا میں کرتا ہوں فار اوے آف کراہیت، دفع کراہیت کے لیے، کہ چونکہ وضو غسل ابھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اللہ کو وضو پسند ہے کر لے، تو وضو صرف اس کا جو ہے وہ کراہیت کو روکے گا، دوسرے کسی اور کام نہیں آئے گا۔ یہ بات آ کے سمجھ میں آ گئی تین چیز وضو کی، تاکہ میں علامہ حجی کا واقعہ بیان کر سکوں۔ اب مثلاً کسی آدمی کے اوپر اگر نماز تو وضو واجب ہی نہیں، آپ صبح کی نماز کو وضو بھی کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ پر اللہ نے وضو واجب نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ پر کوئی نماز پہلے کی باقی ہے، تو اگر وہ نماز ادا کرنا قضا واجب ہے تو اس کا وضو بھی واجب، توجہ کریں گے۔ تو ایک آدمی نے 10-12 سال تک ایسی نماز پڑھی، کیسے؟ ایک آدمی نے 10-12 سال تک ایسے ہی نماز پڑھی کہ وہ ٹائم سے پہلے وضو کرتا تھا، جیسے بہت سے لوگ یہ مسئلہ سننے سے پہلے ہم سے کہتے بہن تو گھر سے کر کے آتے ٹائم معلوم نہیں تھا، تو وہ بھی ویسے ہی کرتا تھا بیچارہ، ٹائم سے پہلے وضو کر لیتا تھا اور اس کے بعد اپنا گھومتا پھرتا تھا، آ کے نماز پڑھ لیتا تھا، تو سر نمازیں تو اس کی گئی نا بھائی، جب اس کا وضو صحیح نہیں ہوا نماز نہیں، اس لیے اس نے وقت سے پہلے وضو کیا تھا۔ علامہ حجی کے والد سے پوچھا اس نے آگے کہ میں نے 10 یا 12 سال تک ایسے گزارے، علامہ حجی نے کہا کہ 12 سال تک تم نے وضو غلط کیا اور وضو پہلے کرتا رہا تو، اور اس کے بعد نماز بعد میں پڑھی، جب وضو کیا تو جا 12 سال کی نماز ادا کر، 12 سال کی 10 سال کی نماز ادا کر، پھر سب نماز خراب ہو گئی نا بھائی، توجہ کر لی تب۔ علامہ حجی رحمہ اللہ مسکرائے، بچپن ہے ابھی، بالغ نہیں ہوئے یا بالغ بلوغ، اس لیے واحد تاریخ علماء کے لوگ ہیں کہ جن کے 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد لوگ انتظار کرتے تھے بالغ ہو تو تکلیف کرے اس کے عالم، تو انہوں نے اپنے مسکرا کے اپنے باپ کو دیکھا، کہا بابا جان صرف ایک پہلی والی نماز پڑھنی پڑے گی اور سب نماز اس کی صحیح ہے، 12 سال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، 12 رکعت بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جب اس نے پہلی نماز اپنی گڑبڑ کر دی تھی تو وہ نماز واجب ہوئی اس کے اوپر، اور جب واجب ہوئی نماز تو اس کا وضو بھی اس پر واجب رہا، جب وضو واجب رہا تو جب اس نے واجب وضو کیا وضو اس کا صحیح ہو گیا، تو پہلی نماز اپنی ٹھیک کر لیا اور نماز خود اس سے صحیح ہو جائیں گی، یہ ہوتا ہے اجتہاد کا فائدہ۔ دیکھا صلوات دیں محمد علی عزیز، اور اللہ نے موضوع میں کیا بولا، بس ختم، میرا وقت ختم ہو چکا، یہ میں کہتا کہ جب کہ موضوع کے آدمی بہت ہی اہم اس وقت مسئلہ ہے تربیت کا، تربیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کی، اور جب زیادہ تعلیم بگاڑنے لگے تو اور تربیت کی ضرورت ہے، جگہ جگہ لیکچر ہونے چاہیے اس بات کے لوگ صالح ذہن بنائیں۔ یہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، 50 واقعات آپ کی خدمت میں ملیں گے کہ جو لوگوں نے، اسی لیے آپ سمجھتے ہیں ایران کے انقلاب ایسے آ گیا، 20 سال تک پہلے تربیت کی گئی لوگوں، گھنٹوں پڑھا کے تب جا کے لوگ ایسے لوگ نکلیں گے جو اچھے اور برے بھی نہیں سمجھنے کے، ایسی جذبات کی بات۔ بہرحال تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی نگرانی میں تربیت کرے۔ آج کا موضوع کیا تھا کہ علم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ ذہنوں کی اور نفسوں کی اور دلوں کی اور قلوب کی صالح تربیت نہ ہو، ورنہ علم زہر بن سکتا ہے، امرت نہیں بن سکتا۔ یہ موضوع میرا اس وقت
ختم ہو گیا. بس آخر میں آپ کو نتیجہ دے دوں، اس لیے کہ بات اگر فضائل اہل بیت سے نہ ملے تو پھر علم تو ایسے ہی ہو جائے گا بقول طاہر جوہری مرحوم کے کہ اگر کوئی آپ کو بغیر اہل بیت کے دین دے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مٹھائی کا ڈبہ دے دے، اندر اس میں کوئی مٹھائی کا وجود نہ پایا جائے. جب تک اس میں کہ تم کوئی مٹھائی کا ڈبہ دے دو اس میں مٹھائی دو، تو جب تک کوئی اہل بیت کی زندگی سے بات نہ کرنا کوئی تربیت سے فائدہ کیا ہے؟ تربیت تو یہاں کے دین کی کوئی تعریف نہیں کرتا. یہاں کے بچے جھوٹ نہیں بولتے، واہ واہ، یہاں کے بچے جھوٹ نہیں بولتے. اور یہاں کے بچے جھوٹ نہیں بولتے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، کوئی نہیں کہتا کہ ازادار جھوٹ نہیں بولتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیعہ جھوٹ نہیں بولتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کو مان کے عیسائیوں کی تربیت سے پلنے والے اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے کب کیا نکل جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لیجیے آپ وجہ، یہ کیوں ہمارے منہ سے نکلتا ہے. اس کی وجہ اگر کوئی بات ہمیں امام حسین جو قولیں مل جاتی ہے تو شاید دوسرے ائمہ کے جو اقوال ہیں حدیثیں ہیں، لیکن بہرحال سب اپنی جگہ ہے. لیکن ہر آدمی کے ایک وہ کہ ائمہ معصومین کے اقوال اپنی جگہ سب ہیں. لیکن امام حسین کے لیے اس لیے لکھتا ہوں کہ کس سرکمنٹینسز میں تھا. روز عاشورہ جو ایک دن بڑا قیمتی جس میں خوش خطر نہیں، تو اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ تم جو میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے ہو اور جو تمہاری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو یزید کا کھایا ہوا حرام بھرا ہے وہ زبانوں پہ تالے لگائے ہوئے میرے جواب دینے. اس لیے تربیت اپنے پیٹ کی ضروری ہے. تربیت بچوں کے پیٹ کی ضروری، بچوں میں کیا پیدا جا رہی ہے. بس ختم کرو. کائنات کی سب سے بڑی تربیت گاہ آپ مجھے بتائیے، اولمپک کے اندر کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اولمپک ہوتا ہے، ایشیاڈ ہوتا ہے، اتنے کھیل ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی گڑبڑ بن جاتی ہے کروڑوں کے باوجود. یہاں آپ دیکھ لیجیے بھی چہلم آنے والا ہے، کربلا محلہ کے اندر 1 کروڑ آدمی جمع ہو جاتا ہے اور کسی جگہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. آخر یہ تربیت نہیں ہے، یہ ثانیہ زہرا کی بنائی ہوئی تربیت گاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک اسکول ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، جس کو آزاداری اور مجلس ادا کرتے. اس سے بڑی کوئی تربیت گاہ نہیں ہے. دیکھ لیجیے آپ جہاں لاکھوں کا کوئی مجھے جمع کر کے ایسا لاکھوں کا مجمع دکھا دے جس میں نہ پانی کا انتظام ہو، نہ کھانے کا ہو، نہ فلاح کا، لیکن جتنا مہذب مجمع یہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی مہذب مجمع نہیں. اور اگر آپ بد تہذیب ہے، کچھ لوگ اگر بد تہذیب ہے تو آپ کی غلطی نہیں ہے، ہم بولنے کی غلطی. پہلے ہم نے ممبر کی تہذیب چھوڑی ہے، تب لوگوں نے فرش ادا کی تہذیب چھوڑی ہے. معاف کیجیے گا، یہ بات بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے. آپ کی جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. پہلے کو دیکھیے میں ایسے پڑھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے غلط تھوڑی اپنی کمزوری. پہلے کے علماء جس طریقے سے ممبر پر بیٹھ جاتے تھے آخر وقت تک اپنا پہلو تک نہیں بدلتے تھے، احترام ممبر کے خلاف سمجھتے. اگر مسائل میں کبھی کوئی عالم کھڑا ہو جاتا تھا، تھوڑا سا کھڑا ہو گیا 4-5 سال کے اندر، تو وہ مجلس زندگی بھر یاد کی جاتی تھی. لوگ 3-4 گھنٹے روتے ہوئے دیواروں سے سر ٹکرایا کرتے تھے. یہ اثرات آج کی وجہ سے نہیں ختم ہوئے ہیں کہ میں نے یہاں سے تقریر شروع کی تھی. پہلے کے لوگ جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو کہاں تک بٹن بند رہنا اور کیا رہنا ہے. اب تو ممبر کے اوپر جس کو آتے کے ساتھی ہم تو ٹوپی ہو تو کیا ماما اتار دیتے ہیں فوراً. تو ایک ایک چیز کا احترام ہوتا ہے کہ ممبر پر جانے والا کیسا. یہ نہیں کہ میں کوئی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں تو کیا مطلب کوئی بے غیرت ہوں کہ مجھے احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کہ میں کیا کہہ گیا، مجبوراً کون سی بات کہہ رہا ہوں یا کون سی بات کہہ گیا. ایسا نہیں ہے، مجھے اس بات کا خیال رہتا ہے، استغفار کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جو ہمارے بزرگوں نے علماء نے ممبر کا احترام رکھا تھا. اب ہم اس بات کو اس کا کم سے کم احساس تو ہے. بتائیں تو جس پہلو علماء بیٹھ جاتے تھے، میں کبھی بیان کروں گا کہ کتنا کیا کیا چیزوں کا احترام. اگر ایک لفظ بھی ایک وہ ان کو دماغ میں شک ہوتا تھا تو اکثر میں نے آیت اللہ کے منزل کے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ فوراً کہتے تھے میں ذرا قرآن اٹھا کے لانا، اس آیت کے زیر زبر مجھے شک ہو رہا ہے، اور دیکھ کے پھر ممبر پر بیٹھتے. تب بات بھی تک میں جائے، بات ختم کرتا ہوں. اس لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہ جناب زینب کیا مصیبت کم سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یہ غرہ سفر کی تاریخ ہے عزیزان محترم، اور سفر کا مہینہ کل میں نے 20 کی مجلس پڑھی تھی. آپ جناب زینب کی عظمت معمولی ہے کہ کس عالم میں وہ عورت بولی. دنیا آج تک حیران ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یزید کے دربار میں ایسی چلیں گی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوری دنیا کے سفیروں کو خط لکھ کے بلایا، ایمبیسڈر کو، نمائندوں کو، حکومتوں کے لیٹر لکھ کے بلایا گیا تھا تاکہ اہل بیت کا نام و نشان باقی نہ رہے اور خلافت ثقیفہ دنیا کے اندر پھیلے اور ان کی خلافت تسلیم کیا جائے کہ دیکھو یہ باغی ہے. انہوں نے یہ کیا تھا باقاعدہ ایک وہ ہے کہ کس طریقے سے یہ اہتمام کیا گیا تھا. لیکن اکیلی زینب اس انداز سے بولی کہ جب بھی بولنے کا موقع آیا زینب نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ لوگوں کے ذہن بدل گئے، لوگوں کے دماغ بدل گئے. لوگ یہ دیکھ رہے تھے عرب میں عورت اور فصاحت و بلاغت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. شہزادی کونین سے پہلے بازاروں میں کسی کا تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت فصاحت و بلاغت کے ساتھ یوں مردوں کے مقابلے کے اندر بولے گی کہ لوگوں کی حکومتیں پلٹ جائیں گی. اگر آپ
बात कैसी करे कोई सोच नहीं सकता है। इसीलिए एक मरतबा ये वाकया मिलता है, आम तारीख के अंदर मिलता है कि एक आदमी ने एक साइकोलॉजी, एक साइकेट्रिस्ट से, एक माहिर नफ्सियात से ये कहा कि ये बताओ कि अगर कोई आदमी दिन भर 3 दिन का भूखा और प्यासा हो तो उसके दिमाग की कैफियत क्या होगी। उसने अपनी कैफियतों को बयान किया कि नहीं, अगर कोई 3 दिन का भूखा और प्यासा हो तो 3 दिन की भूख प्यास में दिमाग की कैफियत उसकी बिगड़ने लगेगी। फिर उसने उसका दूसरा सवाल किया कि आप ये बताओ कि अगर वो 3 दिन का भूखा और प्यासा भी साथ में हो, उसके सामने उसके घर वाले दबा हो रहे हो, उसकी औलाद कत्ल हो रही हो, उसका भाई मारा जाए, उसकी क्या कैफियत होगी। उसने कहा मुझे वक्त दो, मुझे वक्त दो। रात भर वो बैठा रहा, 2-3 रात वो जोड़ता रहा और उसके एनालिसिस करता रहा। ये बहुत मशहूर वाकया है। उसके बाद जब उससे पूछा गया ये बताओ ये बताओ, तो आखिर में वो अपने बाहर निकल गया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये कोई और खुदा की तरफ की चीज है। और उसने आगे बढ़ेगा ये बताओ कि अगर कोई वो मर्द न हो औरत हो तो अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा, मातम करने लगा, अल्लाह होकर ऐसी कोई औरत नहीं हो सकती जितनी मुसीबतें उठाए। लेकिन हाय ज़ैनब, हाय सानिया ज़हरा, हाय प्यासी ज़ैनब, हाय हुसैन की बहन ज़ैनब कि जिसने जब रुखसत किया तो ये कहा था भैया सुबह से शाम तक बड़ी मुसीबतें उठाई, इसलिए उठाई कि तुमको बचा लिया जाए। अब तुम भी जा रहे हो। ज़ैनब ने रुखसत किया। आप ये गौर कीजिए, सिर्फ लम्हात है ज़ैनब, ना मेरे दिल में ताकत है, ना मेरे जिगर में कुव्वत है कि मैं जनाब ज़ैनब के या जनाब सकीना के या बीवियों की मुसीबतों को बयान कर सकूं। और उसके बाद मुसीबतों का बयान करना और मुसीबतों का बांटना। एक अहले सुन्नत शायर कहता है कि असर के बाद कुछ इस अंदाज से रोई ज़ैनब, असर के बाद कुछ इस अंदाज से रोई ज़ैनब, पोंछ लेती थी सकीना से छुपा कर आंसू। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मुहतरम और दोस्तान अज़ीज़, इसीलिए जब शाम में ग़रियात होती कैसे हाय प्यास, हुसैन ने इसीलिए कहा था ना कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। जब आप पानी पीजिए तो सोचिए कि प्यास की क्या अहमियत होती है। आदमी लाख भूखा हुआ कैफियत नहीं होती, लेकिन प्यास इंसान की क्या कैफियत मचा दिया करती है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब शाम गरीबा का एक मरतबा सन्नाटा आया और उसके बाद पानी आया सिर्फ इसलिए कि शरान जाल बचाना वाजिब, से सज्जादी भी पानी पिया, अहले हरम ने पानी पिया। लेकिन जब पानी आया तो देखिए तरबियत कैसे होती है। कोई तारीख झूठी न लिख सकी कि खाना और पानी शाम गरीबा में ही आया हो तो एक बच्चे ने बेचैनी का इजहार किया हो, एक बच्चे ने बेचैनी, इसे कहते हैं तरबियत, इसे कहते हैं तरबियत। और ये है तरबियत दुनिया को देने वाले। एक मरतबा जब पानी आया तो जनाब ज़ैनब ने कहा पहले बच्चों को दे दिया जाए। जब बच्चों को दिया जाने लगा, सामने पानी रखा है, कोई बच्चा पीता नहीं है, बल्कि मेरा दिल तो ये कहता है फराज से रुख फेर के बच्चे बैठे होंगे, क्या हमें इस पानी से क्या फायदा और हम जी के क्या करेंगे। जनाब ज़ैनब ने सबसे पहले सकीना का पानी दिया। ए बेटी चाचा अब्बास तुम्हारे मारे गए फुरात के किनारे, तुम सबसे ज्यादा प्यासी हो, तुम पानी पी लो। एक मरतबा जनाब देखिए वही तरबियत कैसी क्या दुनिया में अगर किसी को तरबियत सीखनी है तो आए करबला वालों की तरफ देखे। एक मरतबा जैसे ही पानी सकीना के सामने आया, हसरत से पानी को देखा और सर उठा के देखा, फूफी अम्मा आपने पहले मुझे पानी क्यों दिया, आपने पहले मुझे पानी क्यों दिया, भैया सज्जाद को पानी क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं दिया, उम्मे कुलसूम को क्यों नहीं दिया, आप मुझे क्यों दे रही हैं। कहा कि बेटी दुनिया का तरीका यह है कि जब घर में कोई चीज आती है तो छोटों को पहले दिया जाता है। कहा ठीक है, जब आप यही कह रही है ना कि छोटों को दिया जाता है तो फिर आप ही की बात पे अमल करती हूँ। बस सकीना ने पानी का ज़र्फ़ उठा लिया, उठा के अपनी जगह से खड़ी हुई और लाशों की तरफ दौड़ती हुई चली। जनाब ज़ैनब ने बच्ची के एक मतलब बाजू पकड़ा, एक बताओ सर पर हाथ लगे कलेजे से लगाया, बेटी किधर जा रही हो। एक मतलब सकीना ने कहा कि फूफी अम्मा आप ही ने तो ये कहा है कि पहले छोटों को पिलाया जाता है। मेरा भैया पानी के लिए दुनिया से गया, पहले मैं उसकी कब्र पे जाके पानी में छिड़क दूं, उसके बाद में पानी पीऊंगी। अल्लाह अकबर। बस चंद से इसलिए कि बस आयत के दिन है। एक मरतबा उस पानी को लिया हाथों में। अब सैयद सज्जाद ने कहा जनाब ज़ैनब से कि आप पानी पीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं बेटा पहले बच्चे पी ले, पहले तुम पी लो। लेकिन जब जनाब सैयद सज्जाद ने बहुत ज्यादा इकरार किया तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहेंगे भैया मैं कैसे पानी पी लूं, जब सामने पानी आता है मुझे मेरा भाई याद आता है, मुझे अली अकबर याद आता है जो बाबा से ख्वाहिश करके रह गया आखिरी वक्त में हुसैन उसे पानी न पिला सके। मुझे अब्बास याद आता है कि जिसकी बश में तीर लगा पानी बह गया, उसकी लाश मेरे ख्याल में तक ना आ सकी। मेरा कासिम याद आता है जिसकी लाश पामाल हो गई। मुझे हुसैन के हाथ में अली अकबर याद आता है जिसको पानी न पिलाया गया, तीर लगाया गया। कहे बूबी अम्मा चूंकि सरंजाम बचाना वाजिब है, आप पानी पी लीजिए। लेकिन जब कई मरतबा इस्तरार हुआ, सैयद सज्जाद से ज़ैनब ने कहा तुम पहले पानी पियो बेटा। सैयद सज्जाद ने कहा जब तक बूबी अम्मा आप न पिएंगी कोई हमारे काफिले में पानी का पता न पिएगा। मैं इमाम वक्त हूँ, लेकिन काफिला सालारी इस वक्त आपके हाथ में है। लेकिन जब बहुत बड़ा ज़ैनब ने अपने मुंह को फेरा, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने हाथों में जोड़ के कहा बूबी अम्मा जरा आप मेरी उंगलियों की तरफ देखिए, मैं आपको हुक्म इमाम दे रहा हूँ। दोनों उंगली सैयद सज्जाद ने बुलंद की। ज़ैनब ने अपनी
دیکھا کہ تمام پستیاں ختم ہو گئی. حوض کوثر پر نگاہ پہنچی, ایک طرف حبیب ہیں, ایک طرف زہیر ہیں, ایک طرف علی اکبر ہیں, قاسم ہیں, عباس ہیں, رسول خدا جا کے کوثر پیش کر رہے ہیں. اور بابا حسین سے کہتے ہیں جب تک تم نہ پیو گے شہیدوں میں کوئی نہ پیے گا. اے حسین سب سے پہلے تم پانی پی لو تاکہ علی اکبر بھی پی لے, عباس بھی پی لے, قاسم بھی پی لے. جب ایک مرتبہ حسین کو پیاسا دیکھا, جناب زینب نے کہا اے میرے پیارے بھائی تم پانی پی لو. پانی اٹھا کے زینب نے یا حسین کہہ کے اپنے حلق سے پانی کو اتارا اور کہا اے میرے بھائی اب تمہاری پیاس. اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطيتني ابدا, اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا, اللهم لا تردني في سوء تنقصني ابدا, اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.